مرتضیٰ صاحب، آج آپ نے 1241 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ بھی پیش کیا ہے. مراد علی شاہ صاحب نے 8واں بجٹ یہ پیش کیا ہے اور بڑی اچھی بات ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے خود یہ بجٹ پیش کیا. ایک تو تنخواہیں 5 سے 10% سرکاری ملازمین کی آپ نے بڑھائیں، جبکہ وفاق میں بھی پنجاب میں بھی تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں. کیا سندھ حکومت کے ریونیو اتنے اکٹھے ہوئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صوبہ جو ہے وہ خود کفیل ہے، یا یہ تنخواہیں جو وفاق سے پیسے آنے ہیں اس کو لے کے؟ دوسرا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 65% صوبے لے جاتے ہیں NFC کا، اور ابھی کچھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ 3% KPK بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو قبائلی علاقے ضم ہوئے ہیں. تو اس پر سندھ حکومت کا سٹانس کیا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ صحت کے بجٹ میں کتنا اضافہ ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کلیریفائی کر دوں کہ صحت کے شعبے میں 16% بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، تعلیم کے شعبے میں 10% اضافہ کیا گیا ہے، اور تیسرا اہم جز جو ہمارے بجٹ کا تھا وہ سوشل پروٹیکشن تھی کہ ان موجودہ بڑے ڈیفیکلٹ جو معروضی حالات ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ کے، اس کے اندر کس طریقے سے آپ ایک عام آدمی کو ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ہم نے سوشل پروٹیکشن کے کانسیپٹ کو بھی انٹروڈیوس کیا ہے اس بجٹ کے اندر. یہ 3 امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں ہمارے. جہاں تک آپ نے تنخواہوں کو کے اضافے کے حوالے سے بات کی، دیکھیں جس طریقے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے پاکستان بھر میں، جس طریقے سے انفلیشن بڑھی ہے، جس طریقے سے غربت بڑھ رہی ہے، آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان مشکل حالات میں آپ جو ملازمین ہیں ان کو آپ اکیلا چھوڑ دیں، تنہا چھوڑ دیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے جب ہم وفاق میں بھی تھے کہ ہم نے ہمیشہ جو ملازمین تھے ان کو ریلیف پرووائڈ کی، اور اسی نیت کے ساتھ ریلیف پرووائڈ کی کہ آپ ان کو انکریج کر سکیں. تو اس لیے سندھ گورنمنٹ نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. جو آپ کے لولی پیڈ امپلائیز ہیں گریڈ 1 سے 16 تک کے، جو کہ سب سے بڑی ورک فورس ہے صوبائی سندھ کے اندر، ان کی آپ نے تنخواہوں میں 10% کا اضافہ کیا ہے. اور جو 17 اینڈ ابو کے ہیں، جو کہ آفیسر لیول کے لوگ ہیں، ان کی تنخواہوں میں 5% کا اضافہ کیا. میں سمجھتا ہوں ان مشکل حالات میں کسی بھی حکومت کو اپنے ملازمین کے لیے جو کرنا چاہیے تھا سندھ حکومت نے اس نیت کے ساتھ کیا ہے. اور میں تو اپیل کرنا چاہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور باقی صوبائی حکومتوں کو بھی اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ موجودہ ڈیفیکلٹ حالات میں آپ کے سرکاری ملازمین کم تنخواہوں پہ کیسے گزارا کر سکیں گے. اب آ جائیں وزیر اعظم کے NFC کے بیان پہ. دیکھیے، یہ جو وزیر اعظم کہتے ہیں نا جی میجورٹی جو ہے وہ صوبے لے جاتے ہیں، نظامی صاحب میں اس چیز کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ صوبے کما کے دیتے ہیں وفاق کو. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. وفاق کچھ نہیں کماتا، صوبے کماتے ہیں. صوبے کمانے کے بعد جو پیسہ وفاق کو بیچتے ہیں وہ آئین پاکستان کہتا ہے کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو آئین پاکستان نے جو فارمولا طے کیا ہے اس کے حساب سے ہمیں پیسے ملنے چاہیے. اب ہمارے ساتھ تو پریڈکمنٹ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال کی جو وفاقی حکومت ہے اس نے کانسٹنٹلی اپنے ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹس کو میٹ نہیں کیا. انہوں نے خود اپنے دیے ہوئے بجٹ اسٹیمیٹس کو ریوائز کیا، اور ریوائز کرنے کے باوجود اپنے بجٹ ٹارگیٹس کو میٹ نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے نقصان صوبائی حکومتوں کا ہوا. میں اپنے صوبے کے بیان پر کہنا چاہوں گا کہ پچھلے مالی سال میں 234 ارب روپے جو بجٹ میں وفاقی حکومت نے ہم کو وعدہ کیا تھا، ہمیں کمٹ کیا تھا، سندھ کی عوام کو کمٹ کیا تھا، اس میں سے 234 ارب روپے ہمیں منتقل نہیں کیے گئے. کیوں؟ کیونکہ ایک ناکام انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے، اس نے ٹیکس کلیکشن نہیں کر پائی ہے. ان کی غلط پالیسیز کو یہ شو کرتا ہے. جہاں تک آپ نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، آپ نے گلگت بلتستان کے یا فارمر فاٹا کے حوالے سے بات کی، سندھ گورنمنٹ بہت کلیئر ہے. وزیر اعلیٰ سندھ اپنا موقف ان رائٹنگ وزیر اعظم کو دے چکے ہیں کہ NFC کی 5 پارٹیز ہیں، وفاقی حکومت اور 4 صوبائی حکومتیں. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا آئین کے مطابق جو شیئر ہے وہ وفاقی حکومت کو دینا ہے. اب وفاق اپنی ذمہ داریاں بھی اگر صوبائی سندھ کے اوپر، صوبائی بلوچستان کے اوپر، پنجاب کے اوپر، خیبر پختونخوا پہ ڈالے گی، میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی. وزیر اعظم کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. اگر وفاقی حکومت صحیح طریقے سے ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹس کو میٹ کر رہی ہوتی، اگر وفاقی حکومت کی مانیٹری پالیسی ٹھیک ہوتی، اگر وفاقی حکومت کی اکنامک پالیسیز، ایکسپورٹ پالیسیز ٹھیک ہوتی، تو آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کی معاشی سچویشن کچھ اور ہوتی، اور شاید یہ گلا وزیر اعظم پاکستان نہیں کر رہے ہوتے.